اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الدخان شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، اور قسم ہے کتاب مبین کی یا روشن کتاب کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن پاک کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، مبارک رات میں، بے شک ہم ہی ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرقُ کُلُّ امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کا معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں۔ اسی میں قرآن پاک اتارا گیا۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، خاص ہمارے حکم سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے طرف سے جو خاص حکم ملتا ہے اس کے ذریعے سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہمیں رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ ہر کام ہمارے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ رحمت من رب کا، تو یہ قرآن جو ہے رحمت ہے آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور جو کچھ بھی ان سب کے درمیان ہے، سب کا اللہ ہی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، تو اگر تم یقین کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہی رب ہے سب کا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تمہارے پہلے والے باپ دادا تھے نا، ان سب کا ہی رب ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے کوئی باپ دادا کا کوئی اور رب تھا جیسے وہ سمجھتے تھے قریش مکہ۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک ہی میں کھیلتے رہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ شک کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، شک ہی میں وہ کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ہو جائے گا دھواں، دخان ہوتا ہے دھواں، آسمان مطلب ایسے دھواں ہر طرف پھیلا ہوگا تو ایسے لگے گا کہ جیسے آسمان سے دھواں برس پھیل رہا ہے۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اور وہ جو دھواں ہوگا وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، تو اس وقت کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہی تو ہے وہ بڑا عذاب جس کا دنیا میں ہم تم کو بتاتے تھے، لیکن تم یقین ہی نہیں کرتے تھے اور اس کو کھیل تماشے میں، کھیل تماشا ہی سمجھتے تھے، اگنور کر دیتے تھے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے ہمارے رب ہم سے دور کر دے یہ عذاب، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو اب
اس وقت وہ جب روز قیامت آ جائے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں. ان پر عذاب آ جائے گا نا اس وقت، جو منافق لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم سے ہمارا عذاب دور کر دے اللہ تعالیٰ. تو ہم ایمان لے آتے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم سے ہمارا عذاب دور کر دے. انا اللہم ذکرہ وقد جاءہم رسول مبین. تو اب ان کے لیے نصیحت تو بیکار ہوگی نا. اب نصیحت کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، مہلت کا وقت ختم ہو گیا. وقت جاءہم رسول مبین، جب کہ ان کے پاس آئے تھے رسول واضح نشانیاں لے کر، اس وقت تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور نصیحت پر غور نہیں کیا. تو اب نصیحت جب کہ مہلت ختم ہو گئی تو اب نصیحت لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ پھر جاتے تھے اس سے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو سیکھا سکھایا اور جادوگر ہے، کوئی جادو سیکھ کے آیا ہے، پڑھا ہوا جادوگر ہے یہ اور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اِنَّا کاشف العذاب قلیلاً، بے شک ہم ان کا عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیں گے. اِنَّکُمْ عائدون، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کا عذاب دور کر دیں نا تو یہ پھر بھی نصیحت نہیں پکڑیں گے، پھر بھی وہ دوبارہ شروع کر دیں گے وہی کام. یوم نبطش البطشۃ بطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اور جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بڑی سخت پکڑ سے ان کو پکڑ لیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. تو اس دن انہیں پتہ چلے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم. اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے بھی قوم فرعون کو، فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا نا، اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، باعزت رسول بھیجے تھے. ان ادو الیہ عباد اللہ. تو انہوں نے آ کے کیا کہا تھا ان فرعون سے کہ ہمارے ساتھ کر دو، اللہ کے بندوں کو ہمارے ساتھ بھیج دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تو رسول ہوں، اللہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا فرعون کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے آگے کہا تھا کہ اس قوم کو میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو. کیونکہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. واللہ تعالی علی اللہ، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ سرکشی مت کرو. انی آتیکم بے سلطان مبین، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل لے کر، کھلی دلیل لے کر. وانی اوذتو بربی وربکم ان ترجمون، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، یعنی اپنے رب اور تمہارے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں. ان ترجمون، کس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار نہ کر دو. ان سے ڈر بھی تھا نا، کیونکہ وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. تو پھر
اگر تم مجھ پر ایمان نہ لائے، تُؤْمِنُوا لی کا مطلب مجھ پر ایمان نہ لائے، وَاحْتَعْزِلُونَ تو پھر تم جو ہے نا وہ الگ ہو جاؤ مجھ سے۔ اگر نہیں مان لانا تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اِنَّکُمْ مُتَّبَعُونَ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، اِنَّ ہَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بے شک یہ تو لوگ ہی مجرم ہیں، گناہ گار ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّکُمْ مُتَّبَعُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی یہ لوگ جو ہیں نا فرعون والے، یہ لشکر تمہارا پیچھا کرے گا، تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی اللہ نے اس سمندر کو نا خشک کر دیا، راستہ بنا دیا، اور جو پانی تھا دونوں طرف ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ ہوں، اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی چھڑی سمندر میں ماری تھی تو اس وقت یہ ایسے ہوا، معجزہ ہوا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب یہ راستہ خشک ہوگا نا تو ان کے لیے چھوڑ دو یہ راستہ، خود پار کر جاؤ سمندر، اور پھر یہ راستہ انہیں کے لیے چھوڑ دو، اس میں آئیں گے، جب درمیان میں پہنچیں گے تو میں ان کو غرق کر دوں گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ کم تراکو من جنت و عیون، کتنے ہی بستیاں، کتنے ہی باغات اور کتنے ہی چشمے انہوں نے چھوڑ دیے پیچھے۔ اتنے وہ لوگ تھے امیر و کبیر، طاقتور، کہ اتنی بستیاں، باغات، سرسبز و شاداب باغات اور چشمے، یہ سب وہ چھوڑ گئے، یعنی مر گئے۔ تو ظاہر ہے پیچھے کوئی ان کا والی وارث تو نہیں ہے، والی وارث تو اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے وہی چیزیں ان کو دے دیں، بنی اسرائیل کو۔ وَالزَّرُوعِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کیا چھوڑا انہوں نے؟ ایک تو انہوں نے باغات چھوڑے، چشمے چھوڑے، زروع کھیتیاں چھوڑی، ظاہر فصلیں بھی تھی ان کی پیدا ہوتی، کھیتیاں چھوڑ دی، مقام کریم، اور بڑے بڑے شاندار محل چھوڑ گئے۔ عبرت حاصل کرو نا انہیں دیکھ کے، وہ عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور ان نعمتوں میں جس میں وہ تھے، یعنی سامان عشرت جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، وہ اس میں مزے سے جی رہے تھے، خوشحال تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، ان کے کسی بھی کام نہ آئی وہ یہ سب چیزیں۔ کذالک، اسی طرح سے، اور اسنہا، ہم نے وارث بنا دیا، قوم آخرین، پیچھے آنے والوں کو۔ دوسری قوم کو، یعنی بعد کے جو لوگ تھے ان کو وارث بنا دیا، دوسری اقوام کو ان کا وارث بنا دیا۔ فما باقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ مر گئے تو ان کے مرنے کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ تو یہ آسمان کیوں روتا ہے؟ ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو زمین پر وہ مقام جہاں وہ سجدہ کیا کرتا تھا، اور آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک اعمال ان پر چڑھتے تھے، اس کے لیے روتے ہیں۔
جبکہ کافر کی موت پر وہ نہیں روتے۔ تفسیر الطبری 125/25۔ تو ان کے لیے تو کوئی نہ رویا، کیونکہ یہ ہے ہی ظالم لوگ تھے، تو سب نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ چلو جان چھٹی ان سے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت عذاب سے نجات دی۔ کون سا سخت عذاب تھا؟ وہ سخت عذاب جو فرعون والے انہیں پہنچاتے تھے۔ فرعون انہیں دیتا تھا عذاب، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور ان سے بیگار میں کام لیتا تھا دن رات، ان کو کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا تھا۔ تو اس عذاب سے وہ بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من فرعون انہ کان علیہ من المسرفین، اور فرعون میں من فرعون، اور فرعون میں بھی فرعون جو تھا وہ بلا شبہ انہ کان علیہ من المسرفین، وہ بہت سرکش تھا اور حد سے بڑھنے والا تھا، وہ اللہ کی حدود کو توڑ دیتا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ، بے شک ہم نے اس کو پسند کیا یا اس کو اہمیت دی، علی علم العالمین، علم کی وجہ سے تمام دنیا پر۔ کس کو؟ وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ، بے شک ہم نے انہیں اہمیت دی، ترجیح دی، علی علم العالمین، کس کو دی اہمیت؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو۔ اللہ کی وہ بہت چہیتی قوم بن گئی۔ پہلے تو ان پر ظلم ہوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو آزاد کرایا، تو پھر یہاں ذکر ہے کہ ہم نے ان کو ان کے علم کی وجہ سے تمام جہانوں پر انہیں فوقیت دی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنْ آیَاتِهِ، اور ہم نے ان کو عطا کی اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں سے، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جس میں ان کے لیے کیا تھی؟ کھلی آزمائش تھی۔ ہم نے انہیں نشانیاں دی جس میں کھلی آزمائش تھی۔ اِنَّ ہَؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، بے شک یہی تو لوگ بڑے زورور تھے۔ بے شک ہاؤلائے، یہی لوگ، لا یقولون، یہی لوگ کہتے تھے نا کہ ہم بڑے بازور ہیں، اِنَّ ہِیَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، تو بے شک انہوں نے کہا کہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہی ہماری موت ہے پہلے والی، اور وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ تو نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں مرنا تو بس ایک ہی بات ہے جو ہم مر چکے، اب ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ مطلب وہ اس کے نفی کرتے تھے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی وہ نفی کرتے تھے، یہ لوگ ایسے کہتے تھے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ جو تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے سہولتیں دی، اتنی نعمتیں دی، لیکن وہ پھر بھی حد سے بڑھنے والے ہی تھے۔ یہی لوگ کہتے تھے کہ ہماری یہ موت ہے، اس کے بعد ہم نہیں مریں گے کبھی بھی، اور نہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
فاتو بے آبائنا، پھر کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو، اگر قیامت آنی ہے یا تم سچے ہو تو پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو، ہمارے پاس لے آؤ زندہ کر کے۔ آہم خیرن ام قوم تبعہم والذین من قبلہم، کیا وہ بہتر ہیں یا وہ قوم تبع بہتر ہے جو کہ ان سے پہلے تھی۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے، گناہ گار لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز کو کھیل تماشے کے طور پر تو نہیں بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کھیل تماشا تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو حق کے ساتھ پیدا کیا تھا ہر چیز کو۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ لیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں یقین کرتے۔ ہم نے تو مقصد کے ساتھ پیدا کیا تھا نا دنیا کو، اور وہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اس پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ اِنَّ یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تو بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ تو فیصلے کے دن کا وقت جو ہے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس سے وہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھے گا، تو اس میں جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فیصلے کا دن تو آ کر رہنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا ولا هم ینصرون، تو اس دن، جس دن روز قیامہ ہوگا نا، تو اس دن تو کام نہیں آئے گا کوئی بھی دوست کسی دوست کے۔ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر بات کر رہے ہیں دوزخ کی، کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ کھانا ہوگا گناہ گاروں کا، طعام کھانا ہوگا، اسیم گناہ گاروں کا، کل محل یغلی فی البطون، تو یہ ایسے اس میں ابلے گا پیٹ میں، فی البطون بدنوں میں یا پیٹوں میں، ایسے وہ ابلے گا جیسے کہ جو تانبا پگھلا ہوا تانبا ابلتا ہے نا، ایسے یہ پیٹوں میں ابلے گا۔ کاغلی الحمیم، تو یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابلتا ہے پانی بہت تیز سخت گرم ہو کر، جب پانی ابلتا ہے ایسے وہ ابلے گا پیٹوں میں، ایک تو تانبے کی طرح پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ابلے گا، دوسرا پانی ابلتے ہوئے پانی کی طرح وہ پیٹوں میں ابلے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو، یعنی یہ کافر کے متعلق کہا جا رہا ہے، اسے پکڑ لو اور پھر اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں۔ یہ اللہ کا حکم اس وقت ہوگا، اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو پکڑ کے جہنم کے وسط میں لے جاؤ،
यानी फरिश्तों से कहेगा अल्लाह ताला, सुम्मा सुब्बू फौका रासही मिन अज़ाबिन हमीम, और फिर उसके सर पर तेज़ गर्म पानी का अजाब डाल दो, यानी तेज़ गर्म पानी उसके सर के ऊपर डाल दो। ज़ुक इन्नका अंतल अजीज़ुल हकीम, मज़ा चख, उसको कहा जाएगा ना, सर पे जब पानी तेज़ गर्म पानी डलेगा तो उसका दिमाग निकल के बाहर जलने लग जाएगा, तो उससे कहा जाएगा मज़ा चखो, इन्नका अंतल अजीज़ुल करीम, बेशक तू तो बड़ा ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला बनता था, बड़ा सरदार बना फिरता था दुनिया में। इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, बेशक यही तो है जिस पर तुम शक करते थे, यानी इसी क़यामत के रोज़ पर तो तुम शक करते थे। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मुक़ामिन आमीन, बेशक जो परहेज़गार हैं वो मुक़ामिन आमीन, वो बहुत अच्छे जगह पर होंगे, अमन की जगह पर होंगे। फ़ी जन्नतिन व उयून, बागों में और चश्मों में होंगे। यल्बसूना, पहने हुए होंगे, मिन सुंदुसिम व इस्तबरक, बारीक और मोटे रेशम के कपड़े। मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठकर वो आपस में बातचीत करेंगे। कज़ालिका, इसी तरह से ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम उनका निकाह कर देंगे बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहातिन आमिनीन, तो वहाँ उनके लिए बकसरत मेवे होंगे और अमन व अमान होगा, जो वो चाहेंगे उनको वहाँ खाने को मिलेगा। ला यज़ूक़ूना फ़ीहल मौता इल्लल मौतल ऊला व वाक़अहुम अज़ाबुन जहीम, और वो मज़ा नहीं चखेंगे किसी और मौत का, बस ये आखिरी मौत थी। इल्लल मौतल ऊला, ये पहली मौत थी ना, ये इनकी आखिरी मौत थी। व वाक़अहुम, और उनसे अल्लाह ने दूर कर दिया अज़ाबल जहीम, जहन्नम का अज़ाब। फ़ज़ल मिन रब्बिका फ़ज़लम मिन रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ का फ़ज़ल है, तेरे रब का फ़ज़ल है। ज़ालिका हुवल फ़ज़ल अज़ीम, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून, फिर बेशक ये कि हमने कुरान को बनाया आसान ज़बान में, तेरी अपनी ज़बान में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आपकी अपनी ज़बान में उसको हमने आसान बनाया, ताकि आप लोग खुद आपकी सारी कौम समझे इसको, क्योंकि अरबी ज़बान थी उन लोगों की, तो ये सब कौम अच्छी तरह से समझ ले। जो हमने नसीहत की है इसको आसान ज़बान में की है, ताकि वो सब अच्छी तरह से नसीहत पकड़ लें। फ़रतक़िब इन्नहुम मुर्ताक़िबून, अब आप इंतज़ार कीजिए। फ़रतक़िब, आप इंतज़ार कीजिए। इन्नहुम मुर्ताक़िबून, बेशक वो भी मुंतज़िर हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।